جی بس ابھی شروع ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکسر پر ابھی کوئی آیا ہی نہیں۔ جی بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ دیکھو، ہماری بات چل رہی تھی کھانے کے آداب پر۔ الحمدللہ کھانے کے وقت صرف بسم اللہ پڑھ کر کھانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے کتنے فائدے بتائیں۔ اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ کھانا ایک نعمت ہے۔ جی، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاؤ۔ کھانا ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت سمجھ کر کھانا چاہیے۔ پتہ نہیں اسکائپ چالو نہیں ہو رہا ہے۔ جو بھی اس میں سن رہے ہیں تو بتا دیں کہ اسکائپ چالو نہیں ہو رہا، سب مکسلر پر چلے جائے۔ کھانے کی دوسری نعمت کھانے کی لذت ہے۔ یہ کھانا مزیدار بھی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق بھی ہے۔ اب اگر کھانا تو موجود ہوتا لیکن مزیدار نہ ہوتا اور اپنی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تو ایسے کھانے کو کھا کر کسی طرح پیٹ بھر کر بھوک مار لیتے، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ دیکھو لذت بھی مل گئی۔ پتہ نہیں اسکائپ چالو نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو پھر ایک تو کھانا ایک نعمت ہے، دوسرا اس کی لذت ایک نعمت ہے، تیسرا عزت سے کھانا ملنا ایک نعمت ہے۔ دیکھو نعمت کتنی ہے کھانے کے اندر۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے۔ اب اگر کھانا بھی میسر ہوتا، ٹھیک ہے، مزیدار بھی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، لیکن کھلانے والا ذلت کے ساتھ کھلاتا، اور جیسے کسی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا، تو اس وقت اس کھانے کی ساری لذت دھری رہ جاتی اور سارا مزہ خراب ہو جاتا۔
جسے کسی نے کہا ہے یہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، یہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لہذا اگر کوئی شخص ذلیل کر کے کھانا کھلا رہا ہے تو اس کھانے میں کوئی لطف نہیں، وہ کھانا بے حقیقت ہے۔ الحمدللہ ہمیں تیسری نعمت بھی حاصل ہے کہ کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے۔ کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کھانا اللہ کی نعمت، دوسرا لذت اللہ کی نعمت، طبیعت کے موافق کھانا ملا وہ اللہ کی نعمت، عزت سے کھانا ملا اللہ کی نعمت، اور چوتھی چیز بھوک لگنا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے، اس لیے کہ اگر کھانا بھی میسر ہوتا اور وہ کھانا لذیذ بھی ہوتا اور کھانے والا عزت سے بھی کھلاتا لیکن بھوک نہ ہوتی، معدہ خراب ہوتا، تو اس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بیکار ہے، اس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بیکار ہے، اس لیے کہ انسان اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو الحمدللہ کھانا بھی لذیذ، کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔ اور پانچویں نعمت کیا ہے کہ کھانے کے وقت عافیت ہے۔ پانچویں نعمت یہ ہے کہ عافیت اور اطمینان کے ساتھ کھا رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیکھو اسکائپ پر بات نہیں چل رہی ہے، اسکائپ نہیں چالو ہو رہا ہے، اس لیے جو مکسلر پر سن رہے وہ بتا دے کہ بھائی مکسلر پر سب آ جائے، اسکائپ والے بھی۔ Nobody around. نعمت عافیت اور اطمینان کے ساتھ کھا رہے، کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ کھانا تو لذیذ ہوتا، کھلانے والا عزت سے بھی کھلاتا، بھوک بھی شدید ہوتی، لیکن طبیعت میں کوئی ایسی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی فکر طبیعت پر ہوتی، یا اس وقت کوئی خطرناک قسم کی خبر مل جاتی جس سے دل و دماغ پریشان اور معاف ہو جاتا، تو اسی صورت میں بھوک ہوتے ہوئے بھی وہ کھانا انسان کے لیے بیکار ہو جاتا۔ الحمدللہ عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کی وجہ سے کھانا بے لذت اور بے مزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھو کتنی کھانے میں نعمت ہے، عافیت کے ساتھ ملا پانچویں نعمت۔ چھٹی نعمت دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا، چھٹی نعمت یہ کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے۔ اگر یہ سب نعمتیں حاصل ہوتی لیکن اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوتے، اس لیے کہ تنہا کھانے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں بڑا فرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے میں جو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے وہ تنہا کھاتے وقت حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا ایک مستقل نعمت ہے۔ بہرحال فرمایا کرتے تھے کہ یہ کھانا ایک نعمت ہے، لیکن اس کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں شامل ہیں، تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں گے؟ جی، تو کھانا ایک نعمت، اس کی لذت ایک نعمت، عزت کے ساتھ ملا ایک نعمت، اور بھوک کے ساتھ بھوک لگی ہے ایک نعمت، عافیت کے ساتھ ملا ایک نعمت، اور پھر مل کر کھانا کھا رہے ہیں فیملی کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ، یہ ایک نعمت۔ تو کتنی ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک کھانے کے اوپر صرف۔ جی جی، تو یہ کھانا عبادتوں کا مجموعہ ہے، لہذا جب یہ کھانا اس استحضار کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، تو پھر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھاؤ، اور جب اس طرح ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے کھاؤں گے تو ایک طرف تو کھانے کے اندر عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر صرف بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا لیتے
اور نعمتوں کا استحضان نہ کرتے. بھائی اس کو لے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. چتر ہے روا چھوڑی چتر ہے تمہیں. چلو ایک سوئی نہیں ہے آج بند کر دیتے ہیں. دعا پڑھ لے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون